محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر ملک، ہر ادارہ، ہر انجمن اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا چرچا کرتا ہے اور اس کی دہائیاں دیتا ہے۔ اور دلچسپ اور فکر انگیز بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو انسانی حقوق پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو انسانی حقوق سے محروم رکھتے ہیں اور غصب کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، وہ بھی اس پر دہائیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ہیومن رائٹس کی اصطلاح یہ مغرب سے آئی ہے اور اس میں 1000 سال سے یہ رائج ہے اور اس میں تیزی 300 سال پہلے سے آئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرون وسطیٰ میں جو شہری تمام طرح کے انسانی حقوق سے محروم تھے، جو طاقتور ہوتا وہ ہر طرح کی منمانی کیا کرتا تھا، چاہے تو عوام کو حقوق دے چاہے تو نہ دے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ 17ویں صدی عیسوی میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ریاست کو منمانی کرنے کا حق نہیں ہے، پارلیمنٹ وجود میں آنی چاہیے، عوام کی حکومت ہونی چاہیے اور حکومت میں عوام کی شرکت ہونی چاہیے۔ اس طرح سے گزشتہ 300 سالوں میں انسانوں کو حقوق ملے اور ایسا نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں جن حقوق کا تذکرہ کیا گیا وہ انسانوں کو ایک بارگی مل گیا ہو، بلکہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 1679 عیسوی میں برطانیہ نے سب سے پہلے حبس بیچا کا قانون نافذ کیا۔ 1689 عیسوی میں برطانیہ ہی میں بل آف رائٹس کا قانون منظور کیا گیا اور 1776 عیسوی میں امریکہ کی ریاست ورجینیا نے کچھ حقوق کی ضمانت دی اور 1948 عیسوی میں اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق کو منظور کیا گیا۔ لیکن اس میں بھی دو باتیں ہیں، یہ حقوق اپنی خوشی سے نہیں دیے گئے، ریاست نے عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ قانون منظور نہیں کیا، بلکہ جیسے جیسے عوام طاقتور ہوتے گئے انہوں نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے، اپنی طاقت کا اظہار کیا، تب جا کر انہیں ایک ایک حق ملتا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ حقوق دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر نیشنلزم کے تصور پر مبنی ہے، یعنی مغرب کا کھلا اعلان ہے کہ یہ حقوق صرف ہمارے لیے ہے، دنیا کے اور انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں جب ہم اسلام کے عطا کردہ انسانی حقوق پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک نہایت حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کسی انسانی کوشش، سیاسی جدوجہد، سماجی تحریک یا بین الاقوامی قرارداد کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو حق دیتا ہے تو دوسروں پر ادا کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے حقوق کی ادائیگی صرف سماجی ضرورت نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری، دینی فریضہ، اطاعت الہی اور سب سے بڑھ کر مقدس امانت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی کا حق ادا نہ کرے تو وہ اللہ کے نظام میں خیانت کرنے والا ہے۔ دنیا میں حق تلفی، دوسروں کا حق کھا جانا، بے ایمانی کر لینا ایک قانونی جرم ہے، لیکن اسلام میں یہ اللہ کی نافرمانی
اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہے جس کا محاسبہ اور جس کا حساب قبر اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام میں انسانی حقوق کو انتہائی توازن اور برابری کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کو نہایت سادہ مگر جامع اسلوب میں دو بنیادی شعبوں میں تقسیم فرمایا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ دیکھنے میں یہ مختصر نظر آتی ہے مگر اپنے معنی کے اعتبار سے پورے اسلامی نظام کا خلاصہ ہے، اور اسی کے ذریعے انسان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کے ذمہ جو بھی ذمہ داری ہے وہ یا تو خالق کے مقابل ہے یا مخلوق کے مقابل ہے، اور دونوں کا قیام ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی 36ویں آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ حقوق اللہ کا سب سے بڑا عنوان ہے کہ توحید، اطاعت، شکر، بندگی، اس کے فوراً بعد حقوق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد حقوق کا دائرہ بڑھتا ہے اور ایسے بڑھتا ہے جیسے انسانی طبقات اللہ کے سامنے ترتیب کے ساتھ حاضر ہو رہے ہو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى، یتیم، وَالْمَسَاکِینِ، مسکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب والے پڑوسی، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، دور والے پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ساتھ میں بیٹھنے والے، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ماتحت لوگ، اور آخر میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، کہ اللہ تکبر اور شاخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ جس انسان کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے نہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ بندوں کے حقوق۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اسلامی معاشرے کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کر کے روحانی بنیاد مضبوط کی، اور پھر انسان کے جو تعلقات ہو سکتے ہیں اسے بیان کیا، اور فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور لوگوں کا حق بھی اللہ کی خوشی کے لیے ادا کرے۔ دوستو، اسلام کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اسلام انسان کو صرف نظری تعلیم نہیں دیتا بلکہ عملی تربیت بھی دیتا ہے کہ وہ ہر موڑ میں اعتدال، توازن اور برابری کے ایسے نمونے پیش کرتا ہے کہ جسے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی ملتی رہے۔ اسلام نہ بے نیاز رہبانیت کا نام ہے نہ خواہشات کی غلام۔ اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے وہ زندگی کے ہر دوڑ میں، ہر شعبے میں، ہر موڑ پر برابری اور اعتدال کو قائم رکھ کر ہی اللہ کی بارگاہ میں کامل بندگی ممکن ہے۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے، اسی بات کو واضح کرنے کے لیے حدیث کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ لکھا ہے جس میں اسلام کے توازن اور خوبصورتی کو جلال اور جمال کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا سامنے لا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ آپ کھائے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں کھانا کھایا، پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو الدرداء، تمہارے جسم پر تیرے رب کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تیری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر۔ اور یہ جملہ اسلامی توازن اور اسلام کی خوبصورتی ہے جس میں عبادت بھی ہے، جسم کا خیال بھی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے،
اور ان سب کے درمیان منظم اعتدال بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، فرمایا صدق سلمان، کہ سلمان نے سچ کہا۔ اس تصدیق نبوی نے اس نصیحت کو دین کا اٹل اصول بنا دیا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے سے بات کہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دین کی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ عبادت ہو، جسمانی ضرورت ہو، معاشرتی ضرورت اور گھروں میں برابری، یہی دینداری ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے انسانی حقوق کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چاہے والدین ہو یا رشتہ دار، پڑوسی ہو یا عورتیں، ملازمین ہو یا غلام، ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے گئے۔ دوستو، اسلام نے انسانی حقوق کو صرف اخلاقیات کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ ایسی مؤثر ضمانت دی ہے جو کسی اور قانون کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے آخرت میں باز پرس، آخرت میں پوچھ گچھ۔ اسلام کا یہ تصور، اسلام کا یہ خیال انسان کو اس بات سے متنبہ کرتا ہے کہ یہ حقوق صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے، اور اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کے 3 دیوان ہیں۔ پہلا دیوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں فرمائے گا، اور وہ ہے بندے اور اللہ کے حقوق، یعنی بندوں کی کمی کوتاہیاں، بندوں کی لغزشیں۔ دوسرا دیوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ ہے بندوں کے حقوق، یعنی پورے حساب لیا جائے گا۔ اور تیسرا دیوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ اسلام میں انسانی حقوق کی اہمیت اس درجے کی ہے کہ معمولی سے معمولی بدلہ لیے بغیر اور اسے پورا کیے بغیر اسے نہیں چھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ بے زبان جانوروں کے درمیان بھی انصاف کرایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم قیامت کے دن ضرور بھی ضرور ایک دوسروں کے حقوق کو پہنچاؤ گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری کے درمیان انصاف دلایا جائے گا جو اس نے دنیا میں ٹکر مارا۔ تو دوستو، اسلام نے انسانی حقوق کو انتہائی تفصیل اور برابری کے ساتھ بیان کیا ہے، چاہے والدین ہو یا رشتہ دار، پڑوسی ہو یا عورتیں، ملازمین ہو یا غلام، ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے گئے تاکہ معاشرہ میں محبت، امن اور محبت پیار کا گہوارہ بن جائے، عملی نمونہ بن جائے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ جب پوچھنے والے نے 4تھی مرتبہ پوچھا، فرمایا کہ پھر تمہارا باپ۔ اسے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں والدین کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں والدین کے حقوق سب سے پہلے اور خاص طور پر ماں نے حمل، ولادت، پرورش اور تربیت میں جو قربانیاں دی ہیں اس کا بدلہ محبت، خدمت، اطاعت کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ باپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے اور ان کا بھی ایک مقام ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی احترام اور حسن سلوک ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام میں رشتہ داروں کو بہت بلند مقام حاصل ہے، اور یہ بلندی اور یہ حقوق صرف موقع مل جانے پر یا رسمی تعلقات پر یا موقع مل جانے پر حسن سلوک کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہے رشتے کو قائم رکھنا، تعلقات میں محبت اور درگزر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو جو تمہارے ساتھ تعلق رکھے۔ فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ تعلق نہ رکھے، تمہارے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، تم ان کے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا ہے،
تاکہ معاشرے میں محبت، امن اور تعاون کا عملی نمونہ بنے۔ ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی نصیحتیں کی کہ مجھے خیال آنے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو میری وراثت میں شامل کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور برائیوں سے محفوظ نہ ہو۔ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں عورتوں کا بہت بلند مقام حاصل ہے، اور یہ حقوق صرف رسمی طور پر یا موقع مل جانے پر حسن سلوک کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا احترام کرنے کی ہدایت فرمائی، جو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے اور ہر تعلق، ہر رویے میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے تحت اسے لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کے جسم کو جائز کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان کی تحفظ کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمام آسمان اور زمین والے مل جائے اور کسی ایک مسلمان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت لوگوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، اور ان سے وہ کام نہ کراؤ جو ان سے نہ ہو سکے، اور اگر تم نے ان سے مشکل کام کرایا تو ان کی مدد کرو۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک غلام کو تھپڑ مار دیا، پیچھے سے آواز آئی کہ ابو مسعود جتنا تو اس پر قادر ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آزاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں گھیرے ملے گی۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی جان کی تحفظ کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی معاہدہ دار غیر مسلم کو قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے بھی محسوس کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جان کی تحفظ کی بات کرتے ہوئے اور ان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا کا فنا ہو جانا اور دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں کم تر ہے۔ اللہ رب العزت نے پرائیویسی کی تحفظ اور نجی زندگی کی تحفظ کی بات کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی پرائیویسی میں دخل نہ دے، جاسوسی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے دیوار کے سوراخ سے جھانکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، نہ کہ کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو سننے کے لیے اور نہ کسی کے پرائیویسی میں دخل دینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کی بنیاد کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ نہ اجمی کو اجمی ہونے کی وجہ سے عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ عربی کو عربی ہونے کی وجہ سے عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو کالے ہونے کی وجہ سے گورے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو گورے ہونے کی وجہ سے کالے پر فضیلت حاصل ہے، سوائے تقویٰ کے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا اذان کا حکم دیا اور اس سے تمام نسلی امتیازات کو ختم کر دیا۔ دوستو، آخر میں اس جانب توجہ دلانا ضروری ہے
کہ جب ہم انسانی حقوق کی دفعات کا بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں صرف نعرے۔ اقوام متحدہ نے کیا دیا، اور اس کے مقابلے میں ہم اسلام کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی ہدایات کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان ارشادات کو موقع محل کے اعتبار سے آپ کو سنا دیا کریں اور ہماری زندگیوں میں ان کے اثرات نہ پائے جاتے ہوں، تو گویا کہ ہم بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو صرف نعروں کے احاطے میں رکھیں گے اور صرف نعروں کے انداز میں پیش کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کریں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو سمجھنے، انہیں آگے بڑھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔